السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ہیلر اور میں ہوں آپ کا اپنا ایم شہزاد۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے برج اقرب والوں کا سال 2020 کیسا رہے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ برج اقرب ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان ہوتی ہے، یا جن کے نام کا پہلے حرف زے، زواد، زوئیں، یہ یا نون ہوتا ہے، ان کا برج اقرب بنتا ہے۔ برج اقرب والے دلیر مگر بدلہ لینے والے ہوتے ہیں، اپنا نفع یا نقصان بولتے نہیں ہیں۔ اس سال کی ابتدا میں آپ کا حاکم ستارہ مریخ عروج میں ہوگا۔ یہ سال آپ کے لیے بہت سی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ پیشے ورانہ اور فنی قابلیت میں اضافہ ہوگا۔ انتظامی امور میں قابلیت کے باعث آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 16 فروری تک شرف میں ہوگا۔ ان دنوں طبیعت میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے اور تخلیقی کاموں میں بھی مصروف رہیں گے۔ بے روزگار افراد کو روزگار کے موقع ملیں گے اور افسران اعلیٰ سے بھی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ترقی کے خواہ افراد اپنے فرائض کے انجام دہی سے نہ صرف ترقی پائیں گے بلکہ افسران بالا سے خوشگوار تعلقات اور اس کے باعث لوگوں سے بھی فائد ملیں گے۔ مشتری اس سال آپ کے تیسرے خانے میں ہوگا اور مشتری آپ کے خانہ مال کا بھی حاکم ستارہ ہے، اس لیے اس سال ذہنی سرگرمیوں پر دباؤ پڑے گا، بلکہ اس بات کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے کہ دوستی اور تعلقات کے حلقے کو ترقی دینے اور پھیلانے کے لیے زیادہ موقع بھی میسر آئیں گے۔ بلکہ 14 مئی تک جو لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے، خواہ وہ مختصر مدت کے لیے ہی ہوں، سوچ پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالیں گے۔ آپ خود بھی زندگی کے متعلق اپنے نقطہ نظر کو ترقی دینا اور تبدیلی لانا چاہیں گے۔ اس وقت میں اپنی عام معلومات اور صلاحیتوں کو بہتر بنانا مالی لحاظ سے مفید ثابت ہوگا۔ ایسا اگر فوری طور پر نہ ہوا تب بھی مستقبل میں ایسا ضرور ہوگا۔ وہ افراد جو اس سال اہم امتحان دے رہے ہیں اور اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تاہم 14 مئی تا 13 ستمبر جب مشتری رجت میں ہوگا تو ان دنوں ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، ورنہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے غلطیاں کریں گے یا پھر ضرورت سے زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ تاہم آپ کا ذہن نئے خیالات قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا اور جو بھی نیا علم حاصل کرنا چاہیں گے اسے بآسانی سمجھیں گے۔ سارا سال روحانیت اور قدیم علوم میں دلچسپی کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ اگرچہ اکبری افراد کو عموماً عملی سمجھا جاتا ہے اور اس قسم کے علوم کے لیے ان لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سال یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ روحانیت یا شفا بخشی کی صلاحیت پیدا کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ در حقیقت ایسی تربیت یا ٹریننگ جس کی ٹھوس اور عملی نتائج برآمد ہوں پسند آئیں گی۔ سارا سال سفر آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وہ افراد جنہیں پیشے ورانہ یا کاروباری سرگرمیوں کے سلسلے میں خاصی نقل و حرکت کرنی پڑ رہی ہے، ان کے لیے یہ سال کامیابی لائے گا اور بہت سے مفید اور خوش قسمت کاروباری تعلقات قائم ہوں گے۔ سفر کے ذریعے نئے دوست بھی زندگی میں داخل ہوں گے۔ زحل اس سال 17 مارچ تا 17 جولائی آپ کے چوتھے خانے میں ہوگا، تو اس وقت میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے جائیداد یا خاندانی امور کی مشکلات اٹھیں گی، اختلافات پیدا ہوں گے اور پابندیاں بھی عائد ہوں گی۔ گھریلو حالات میں ان پابندیوں کا لحاظ رکھیں۔ جو گھر والے خاندان والے عائد کریں گے، یہ پابندیاں نو عمر
अकबरी अफराद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में सुकून और बेफिक्री गायब हो जाएगी। इसकी वजह से दफ्तर या काम के मामलात में बेइत्मीनानी या परेशानी होगी। कामयाबी भी हासिल हो सकती है, लेकिन सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी से काम लिया तो कामयाबी हासिल होगी। तन्हाई का एहसास बढ़ेगा। बीमारियां या वालद की वजह से परेशानी हो सकती है। रिहाइश में तब्दीली का अमकान है। माली मामलात के लिए इस साल मोहतात रवैया इख्तियार करें। आमदन से अखराजात बढ़ जाएंगे। कारोबारी लेन देन में नुकसानात और धोखाधड़ी से मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 19 दिसंबर तक मजमूई तौर पर ये पूरा साल ही तवज्जो का तलबगार होगा। फजूलियत और असराफ से गुरेज करने से अपने माली वसाइल के अंदर रहते हुए मसाइल को हल कर सकते हैं। कर्ज लेने या देने के लिए कोई अच्छा साल साबित नहीं होने वाला। गैर शादीशुदा अफराद की शादी खानाबादी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ख़ास तौर पर 13 मार्च ता 8 फरवरी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अकबरी अफराद की पसंद की शादी हो जाएगी। कारोबारी तल्लुकात भी इस साल अहमियत इख्तियार करेंगे और मुतअद्दिद कारोबारी मुआहदे हासिल होंगे। मरीख इस साल 10 सितंबर तक 14 नवंबर आपके छठे खाने में हालाते रुजत में होगा, तो इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। मरीज़ अफराद को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। अपनी खुराक और अद्वियात का ख़ास ख्याल रखें। मुलाजम पेशा अफराद के लिए भी ये अरसा परेशान कुन रहेगा। इस साल आपको अमूमी मसाइल के लिए 900 ग्राम गोश्त का सदका बरोज़ मंगल करना बेहतर होता है। मगर अगर अकरबी अफराद की अपनी बीवी से ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो इनको बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा 400 ग्राम चावल का सदका करना बेहतर होगा। इससे आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे मरीख बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपना जायचा बनवाने के लिए, अपना रूहानी इलाज करवाने के लिए, जादू टोना और नज़र बद की काट के लिए और लकी पत्थर और नंबर जानने के लिए। इसके अलावा आप हमसे असल और गारंटेड पत्थर अपने सितारे की लो भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर